اس بات کی دلیل ہے کہ آل محمد کو امام وہی تسلیم کرتا ہے جو پہلے صاحب ایمان ہوتا ہے۔ تو اب اگر کہیں آپ دیکھیں کہ دنیا کلمہ پڑھتی تو ہے لیکن علی کو مولا نہیں مانتی، تو وہاں ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ علی ہر کسی کے مولا نہیں ہے، علی مومنوں کے مولا ہیں۔ تو اب بہت سے حضرات حیران و پریشان تھے کہ طارق جمیل صاحب نے تو کہہ دیا من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ باقی سارے مسلمان کیوں نہیں کہتے تھے؟ تو ان کے دل میں ایمان جاگ گیا، انہوں نے علی کو مولا مان لیا۔ اب جہاں جہاں بھی ایمان منتقل ہوتا جائے گا وہاں وہاں آل محمد کو مولا تسلیم کیا جانے لگے گا۔ تو عزیزان محترم، یہ ہمارے مولا ہیں جن کے ذکر میں ہم شریک ہیں۔ تو اب اس ذکر میں مولا کے ذکر میں آنا اس بات کی دلیل ہے میں مومن ہوں تو آیا ہوں۔ اگر ایمان سے دور ہوتا تو فرش اعضاء سے بھی دور ہوتا، ایمان ہے تو آ گئے۔ اور پھر دوسری دلیل یہ کہ شجر پاک ہیں تو ذکر میں آئے، اگر وجود میں نجاست ہوتی تو اس ذکر میں نہیں ہوتے، اس لیے کہ اللہ نے اسی زیارت میں امام نے بیان فرمایا کہ جب میری زیارت کو آنا تو مجھ پہ سلام ایسے بھیجنا کہ السلام علیکہ یا صلیل الاخیار من اخیار القلہ، اے منتخب کردہ آپ پر سلام، اے منتخب کردہ آپ پر سلام۔ لیکن یہ سیدھی سی بات نہیں ہے، اے منتخب کردہ اس گھرانے میں جہاں ہر ایک منتخب کردہ ہے۔ اب اس بات کو ایسے سمجھا جا سکتا ہے کہ جیسے کمرے بنی ہاشم کو سمجھا جائے کہ کسی کو کسی گھر میں چاند کہنا بڑی بات نہیں ہے، لیکن جہاں پہلے ہی علی اکبر موجود ہو، جہاں پہلے ہی حسن جیسا حسین موجود ہو، جہاں حسین جیسا صاحب کمال موجود ہو، وہاں رہتے ہوئے عباس کا کمرے بنی ہاشم کہلانا کمال ہے۔ تو جہاں گھرانے میں ہر ایک خدا کا چنا ہوا ہے، وہاں ان سب میں جسے اللہ نے خاص طور پہ چنا اسے امام علی نقی کہتے ہیں۔ امام کی یہ خاصیت ہے کہ جب سارے ہی چنے ہوئے ہیں وہاں امام کو ان کے اندر بھی ایک خاصیت حاصل ہے کہ اللہ نے منتخب کیا۔ کیسے منتخب کیا؟ امام کی خاصیت کیا ہے؟ تو عزیزان محترم، ایک موٹی سی بات یہ ہے کہ چنے ہوئے حضرات میں امام کی ذات چنندہ ہے، وہ ایسے کہ نسل سادات امام کی ذات پہ آ کے رک گئی ہے۔ اب آپ دنیا میں ڈھونڈنے جائیں گے تو آپ کو حسنی سید مل جائیں گے، اور آپ کو حسینی سید مل جائیں گے، اور آپ کو زیدی مل جائیں گے، اور باقری مل جائیں گے، جعفری مل جائیں گے، لیکن نقوی کے بعد سادات کا سلسلہ تھم گیا ہے۔ اب 11ویں امام کی اولاد اور 12ویں امام کی اولاد، ان کا سلسلہ تو غیبت ہی میں چلتا چلا جا رہا ہے، تو اب یہ سادات تو ظاہر نہیں ہے۔ تو 10ویں امام کی اولاد کو اللہ نے قیامت تک دنیا میں ظاہر رہنے کے لیے منتخب کیا۔ تو اولاد کو منتخب کرنے سے پہلے والد کو منتخب کرنا ضروری ہے کہ کس کی نسل نے آگے رہنا ہے، دنیا میں ظاہر ہونا ہے۔ تو امام کی اولاد کو اللہ نے منتخب رکھا ہے کہ اب نقوی سادات دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، یہیں پہ سادات کا سلسلہ ٹھہرا ہوا ہے۔ اب جب امام وقت آئیں گے تو پھر سلسلے مزید ظاہر ہو جائیں گے، مگر تب تک یہی ہیں کہ جو اس نسب سادات کو اور سورہ کوثر کی تفسیر کو آگے بڑھاتے جائیں گے۔ تو اسی وجہ کی وجہ سے امام کی زیارت میں ایک جملہ اور رکھا گیا، السلام علیکہ یا سر اللہ، اے اللہ کے راز آپ پر سلام ہو۔ اب اس بات کو میں نے تو ایک موٹی سی چیز سے سمجھا دیا کہ جی جو راز غیبت میں چھپا ہوا ہے اس راز کے مالک ہیں، اس لیے کہا کہ اللہ کے راز آپ پر سلام ہو، مگر یہ تو ہم اپنی ذہنیت کے مطابق بات کر رہے ہیں۔ علماء کرام تو اس پہ ابھی تک سوچ میں مبتلا ہیں کہ آخر کس وجہ سے خدا نے کہا کہ علی نقی اللہ کا راز ہیں، وہ کون سے کمالات ہیں کہ جو امام کی ذات میں پوشیدہ ہیں۔ ویسے تو ہر امام خدا کا راز ہے، لیکن بالاخص امام علی نقی کے لیے خدا کا راز ہونا یہ لقب زیادت میں تحریر کیا گیا اور خود امام نے ہم تک پہنچایا۔ تو اب عزیزان محترم، یہ امام کی ذات کوئی معمولی ذات نہیں ہے۔ امام کے القابات میں سے مشہور ترین لقب نقی اور دوسرا لقب ہادی، ہدایت کرنے والا، ہدایت پہنچانے والا۔ امام کا مختصر سا تعارف یہ ہے کہ
امام کو 6 برس میں عہدہ امامت مل گیا۔ اب 220 ہجری میں امام اس دنیا میں صاحب امامت بنے اور 254 ہجری میں امام اس دنیا سے پردہ کر گئے۔ تو 34 برس امام نے امامت کی اور 214 ہجری میں امام کی ولادت ہوئی۔ تو کل 40 برس امام نے اس دنیا میں گزاری اور ان 40 برس کی زندگی میں 34 برس امام نے امامت میں گزاری ہیں۔ تو 6 برس کی عمر کوئی زیادہ تو نہیں ہے، ہمارے یہاں تو 6 برس کو بچہ سمجھا جاتا ہے۔ اور عزیزان محترم، اگر ہم جیسے ہوتے تو بچہ ہی سمجھا جاتا، لیکن اس گھرانے میں جو بھی ہیں وہ ہم جیسے نہیں ہیں۔ اب غلطی یہ کی کہ جو اس زمانے کا بادشاہ تھا متوکل، اس نے امام کو دیکھا کہ یہ 6 برس کے ہیں اور امام محمد تقی کے فرزند ہیں اور والد تو قتل کیے جا چکے ہیں، اب بچہ چھوٹا ہے، اور نبی کی حدیث ہمارے پاس موجود ہے کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام سے پیدا ہوتا ہے، مگر جو جیسا پالنے والا ہوتا ہے بچہ ویسا بن جاتا ہے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ بھائی 6 برس میں تو بچہ پختہ نہیں ہوتا، گیلی مٹی کی طرح ہوتا ہے، موم کی طرح ہوتا ہے، جیسے ڈھالو گے ویسے ڈھل جائے گا۔ تو ایسا ہے کہ متوکل نے اپنے زمانے کا ایک بڑا عالم بلایا اور اس بڑے عالم کو، جس کا نام جنیدی تھا، اپنے دربار میں بلایا اور کہا کہ دیکھو تم جو مانگو گے ہم تمہیں دیں گے، دنیا کی ہر دولت میں تمہارے قدموں میں رکھ دوں گا، جس گھرانے میں چاہو گے تمہارا عقد کروا دوں گا، جو تمہاری خواہش ہوگی میرے اختیار میں جو کچھ ہے، جو مانگو گے میں تمہیں دوں گا، بس چھوٹا سا کام کرنا ہے، تم روز جایا کرو اور فرزند محمد یعنی امام علی نقی کو تربیت دو، جتنے علوم تمہارے پاس ہیں اپنے علوم انہیں سکھاؤ، اپنا شاگرد بنا لو، پھر ایسا ہے کہ جب تم سے پڑھیں گے تو جیسا تم سکھاؤ گے بڑے ہو کے ویسے ہی ظاہر ہوں گے۔ اور اس طرح سے پہلی چیز تو یہ کہ میری آل محمد سے محبت ظاہر ہوگی کہ میں محبت کرنے والا ہوں، اور دوسرا یہ کہ جب وہ بڑے ہوں گے تو جو میں کہوں گا میری تصدیق کریں گے، میری اطاعت کریں گے، میرے پیچھے چلیں گے۔ اب اس نے کہا ٹھیک ہے، کون سی بڑی بات ہے، بچہ ہی تو پڑھانا ہے، پڑھا دیں گے۔ تو جنیدی نے مشن لے لیا، کہا بھائی ریوارڈ تو بڑا ہے، جو مانگوں گا ملے گا، دولت بھی ملے گی، رشتہ بھی ملے گا، تو سیدھی سیدھی چیز ہے، میں کر لیتا ہوں۔ اب دربار سے نکلا اور 6 برس کی سن میں امام کی خدمت میں جا کے بیٹھ گیا، اور کتاب میں جب وہاں واقعہ تحریر ہے تو لکھا ہے کہ پہلے دن یہ گیا اور خاموش بیٹھا رہا، دوسرے دن جنیدی امام کی خدمت میں گیا اور خاموش بیٹھا رہا، پورا دن گزر گیا، تیسرے دن اور سلسلہ یوں ہی چلتا چلا جا رہا تھا۔ 1 مہینے بعد متوکل نے کہا کہ جاؤ ذرا جنیدی کو بلا کر لاؤ، ہم خبر تو لیں کہ تربیت کہاں تک کی، کہاں تک سکھایا بچے کو۔ 1 مہینے بعد جب جنیدی کو بلایا گیا تو اس نے کہا کہ تم نے کتنی تربیت دی، کتنا سکھایا انہیں؟ تو اس نے ایک پہلی بات تو یہ کہی کہ اے متوکل، تم نے مجھے بچہ سمجھ کے بچے کے پاس بھیجا تھا۔ بھائی دیکھیے، اگر میں جملہ عرف میں کہوں تو آپ اسے اچھے سے سمجھیں کہ جس سے تم نے بچہ سمجھ کے بھیجا تھا وہ تمہارا بھی باپ نکلا۔ علی 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 علی، کیا سوچ کے بھیجا تھا کہ بچے کے پاس بھیج رہے ہو؟ کہا ہوا کیا، 1 مہینے بعد آئے ہو، 1 مہینے تک کیا کرتے رہے؟ کہا پہلے دن گیا، میں جب بھی کچھ سکھانا چاہتا تھا، جہاں سے میں آغاز کرتا تھا میری ابتدا ہوتی تھی وہ انتہا تک پہنچ جاتے تھے۔ کہا پہلے دن میں پہنچا، جا کے خاموش بیٹھا، میں کچھ کلام نہیں کر رہا تھا کہ موقع دیکھوں تو بات کا آغاز کروں، کیسے تربیت کروں، پہلے بچے کو اپنے آپ سے مانوس تو ہونے دوں پھر گفتگو کروں گا۔ میں خاموش بیٹھا تھا کہ انہوں نے مجھے دیکھا اور مسکرا کے کہنے لگے اے جنیدی، تم بتاؤ گے کس مقصد سے آئے ہو یا میں بتا دوں کہ کس مقصد سے آئے ہو؟ کہا وہ مقصد پہلے سے جانتے تھے۔ اب جب جس نے امام کے قصیدے پڑھنا شروع کیے نا تو تخت پہ بیٹھا وہ متوکل کہنے لگا کہ میں نے تجھے انہیں سکھانے کے لیے بھیجا تھا، تو خود سیکھ کے آ گیا۔ اس نے کہا
خبردار میں امام کے خلاف ایک لفظ بھی برداشت نہیں کروں گا، میں امام کی توہین کسی صورت نہیں سنوں گا۔ کہا جانتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ مار دیا جائے گا۔ کہا مرنے سے اب ڈر نہیں لگتا، اس لیے کہ پہلے تمہارے ساتھ رہتا تھا تو تم جیسا بزدل تھا، اب علی کے ساتھ رہتا ہوں تو شیر ہو کے آیا۔ صلوات پڑھیں نا مل کے محمد والے محمد محمد۔ تو عزیزان محترم، امام کو تربیت دینے کے لیے بھیجا تھا، امام کو سکھانے کے لیے بھیجا تھا۔ مہینے بھر یہ امام کی صحبت میں رہا، وقت کا سب سے بڑا عالم تھا، مگر 6 برس کے بچے سے سیکھتا ہوا آ رہا تھا، 6 برس کے بچے سے تعلیم لے کے آ رہا تھا۔ کہا بھائی توحید پہ بات کرتا ہوں تو ان کے علم کے خزانے بہت گہرے ہیں، اگر کلام پہ بات کرتا ہوں تو ان کے پاس بڑی وسعتیں ہیں، میں حدیث پہ بات کرتا ہوں تو حدیث تو ہے ہی ان کے گھر میں قرآن پہ بات کرتا ہوں تو وارث قرآن یہ ہیں، میں ارضیات پہ بات کرتا ہوں تو زمین کی تہوں کو یہ بہتر جانتے ہیں، فلکیات پہ بات کرتا ہوں تو آسمانوں کی خلقت کو یہ جانتے ہیں۔ کوئی ایسا موضوع ہی نہیں ہے کہ جس پہ میں بات کروں تو میں زیادہ جانتا ہوں، بلکہ ان سے کلام کرنے کے بعد تو مجھے معلوم ہوتا ہے میں نے تو ابھی تک اس کائنات کے ایک ذرے کا بھی علم حاصل نہیں کیا۔ تو امام کی خدمت میں پہنچنے کے بعد اس نے کہا تو جسے سکھانے بھیج رہا تھا وہ سیکھنے نہیں آئے ہیں، سکھانے کے لیے آئے ہیں۔ یہ آل محمد دنیا میں سیکھنے کے لیے تشریف نہیں لائے، یہ دنیا میں آئے ہیں تو انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے آئے۔ 6 برس کی عمر میں امامت کے مالک بنے، دنیا یہ سمجھتی رہی کہ جی بچہ ہے اور بچے کے پاس امامت آ گئی ہے۔ آل محمد میں کوئی بھی سن اور سال کا محتاج نہیں ہے، یہ تو ظاہر دنیا میں آئے ہیں، انسانوں کی طرح سے آئے ہیں تو بچے دکھتے ہیں، پھر جوان دکھتے ہیں، ورنہ اپنی عمر کے اپنے مزاج کی ہر کیفیت میں یہ صاحب منصب ہیں۔ یوں ہی تو نہیں نبی نے کہا تھا، لڑکپن میں کھیلتے ہوئے حسنین کو دیکھ کے بزرگوں والے صحابہ کے مجمع میں نبی نے کہا تھا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ حسنین جو کھیل رہے ہیں یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اب جملے پہ آپ نے غور ہی نہیں کیا، یہ حسنین جو کھیل رہے ہیں یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے نہیں، ہیں، یہ اس وقت بھی سردار ہیں، یہ اس لڑکپن میں بھی سردار ہیں۔ اور نبی نے سب کو بتلا دیا کہ اب جو بھی جنت میں جانا چاہتا ہے، جو انہیں سردار مانے گا وہ جنت جائے گا۔ تو جو انہیں مولا مانے گا وہ جنت جائے گا، جو ان کے قدموں میں رہے گا وہ جنت جائے گا۔ تو نبی سے یہ باتیں سن چکے تھے، جبھی تو کسی بڑے نے کہا تھا کہ اے میرے بیٹا اگر تجھے حسن نے غلام زادہ کہہ دیا ہے تو لکھوا کے لے آؤ، اگر میں حسن کا غلام قرار پا گیا تو میری نجات ہو جائے گی۔ تو جو بھی آل محمد کے پیچھے چلے وہ ہے کمال کا مالک، یہ سن اور سال کے محتاج نہیں ہیں، زندگی کے ہر لمحے میں صاحب منصب بھی ہیں، صاحب وقار بھی ہیں، صاحب عزت بھی ہیں۔ دیکھیے اللہ جب کسی کو مقام اور مرتبہ دیتا ہے تو ہر کسی کی اپنی ایک حد ہوتی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں امام کے لیے، اور امامت کا موضوع قرآن مجید میں بھی ہمیں ملتا ہے، اور ہر مسلمان جس امامت سے واقف ہے وہ امامت حضرت ابراہیم کی امامت ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو امام بنا دیا، لیکن حضرت ابراہیم کی امامت میں کمال نہیں ہے۔ پریشان ہو رہے ہیں حضرات، حضرت ابراہیم کے پاس امامت ہے مگر وہ کمال پہ پہنچی ہوئی امامت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ حضرت ابراہیم کو امام بناتا ہے تو کہتا ہے انی جاعلک للناس اماما، ہم آپ کو امام بنا رہے ہیں مگر انسانوں کا امام بنا رہے ہیں۔ تو اب جب تک انسانیت ہے ابراہیم کی امامت ہے، انسان ختم امامت ختم۔ بھائی انسان ہوں گے تو امام ہوں گے نا، جب انسان ہی نہیں ہے تو پھر امامت کیسی؟ تو انسانیت کے ساتھ ساتھ ابراہیم کی امامت محدود ہو گئی، تو جس کی امامت محدود ہو گئی اس کے اختیارات بھی محدود ہو گئے، جس کے اختیارات محدود ہو جائیں اس کی ذات محدود ہو جاتی ہے، اس کے مقام اور مرتبے محدود ہو جاتے ہیں۔
تو دنیا تو مقام ابراہیم پہ ہی رشک کر رہی ہے، امت تو اسی پہ حیران ہے کہ خلیل اللہ ہیں، امام ہیں، جو امام الناس ہو اس پہ حیرت میں مبتلا ہو، اور جو امام العالمین ہو۔ دیکھیے میں آپ کو اس کی موٹی سی بات بتلا دوں، حضرت ابراہیم کے اختیارات بہت زیادہ ہیں مگر پھر بھی محدود ہیں۔ کتنا ہی بلند مرتبہ ہے، خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، یہ جملہ کوئی چھوٹا جملہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی کم ہیں، اور وہ ایسے کم ہیں کہ جب ملک الموت حضرت ابراہیم کی روح قبض کرنے آتا تو اس مزاج سے آیا کہ نہ کوئی ادب، نہ کوئی احترام، اور نہ کوئی مہلت۔ بھئی یا تو ہم نے تو یہاں بڑے بڑے قصے سن رکھے ہیں نا، لیکن حضرت ابراہیم کی موت کا منظر جو ہے وہ یہ کہ آیا، لحظہ بھی مہلت نہیں دی، اور روح قبض کی اور چلتا بنا۔ بھئی دوسرا ایک بڑا نبی خدا کا جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، حضرت سلیمان، اتنے بڑے نبی کے سلطنت عظیم کے مالک، اللہ نے اتنی محبت کی کہ انہوں نے کہا بھئی ہواؤں پہ حکومت چاہیے، ایسی حکومت چاہیے کہ جو کسی نے کبھی نہ سوچی ہو نہ کی ہو۔ اللہ نے کہا جو تمہیں چاہیے ہم دے رہے ہیں، تو ایک انگوٹھی میں دنیا کی حکومت بند کر کے حضرت سلیمان کو دے دی، کہا بھئی یہ پہنو تو بادشاہ ہو، اور اتار دو تو عام انسان ہو۔ اب انگوٹھی پہن لی اور ہواؤں پہ اختیار آ گیا، پرندوں سے باتیں کرنے لگے، حیوانات کو حکم چلانے لگے، جنوں پہ قبضہ کر لیا، چاہتے تھے تو ہوا میں تخت اڑا لیتے تھے، جو چاہتے تھے کر رہے ہیں۔ لیکن جب حضرت سلیمان کے پاس ملک الموت آیا، دیکھیے حضرت ابراہیم کی موت کا قصہ تو تفسیر قرآن ہے، لیکن حضرت سلیمان کی موت کا قصہ خود قرآن ہے، کہ جب حضرت سلیمان کی روح قبض کرنے ملک الموت آیا تو ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دی۔ آپ کھڑے ہوئے تھے اور عصا کے سہارے کھڑے ہوئے تھے، تو اب ملک الموت آ گیا اور کہا کہ خدا نے آپ کو بلایا ہے، روح لے کے جانی ہے۔ اب حضرت سلیمان نے کہا کہ اتنی مہلت دے کہ میں بیٹھ جاؤں، کہا خدا نے روح منگائی ہے، مہلت دینے کی اجازت نہیں دی۔ یہ قرآن ہے، خدا نے مہلت دینے کی اجازت نہیں دی۔ اتنے بڑے نبی اور ملک الموت کا مزاج کیا ہے کہ خدا نے مہلت نہیں دی، کہا اچھا پھر اتنی ہی مہلت دے دے کہ میں دیوار سے ٹیک لگا لوں۔ اتنی مہلت ملک الموت نے دی، روح قبض کی، اور اتنی بڑی حکومت کا مالک بادشاہ نبی کھڑا رہا، روح قبض ہو گئی۔ اب اس کے بعد دیمکوں نے آپ کے عصا کو چاٹا تو عصا گرا، تو امام اور نبی زمین پہ گرے، تو پتہ لگا کہ بادشاہ تو دنیا میں رہے ہی نہیں۔ اب عزیزان محترم اتنی مدت تک نبی کا لاشا کھڑا رہا، کوئی آیا اس لیے نہیں، اتنے بڑے بادشاہ کے کام میں دخل کون کرے، آرام میں دخل اندازی کون کرے، کسی نے نہیں چھیڑا۔ لیکن اگر میں یا آپ ہوتے تو لاش سے تو بو آ جاتی ہے، جنازہ جسم تو سڑنے لگتا ہے، گلنے لگتا ہے، لیکن اللہ نے اس واقعے سے اتنا بتا دیا کہ جسے میں منتخب کرتا ہوں، جو میرا برگزیدہ ہوتا ہے، اس کے لاشیں سڑتے نہیں ہیں، اس کے جسم سے بو نہیں آتی، اس کی لاش خراب نہیں ہوتی۔ تو اب حضرت سلیمان کی خدمت میں آنے والا، سلطنت عظیم کے بادشاہ کی خدمت میں آنے والا ملک الموت اس تیور سے آ رہا ہے، اس مزاج سے آ رہا ہے، یہ مقام سلیمان ہے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں آپ کے سامنے یہ جو ذکر کر رہا ہوں یہ مقام علی اور علی نقی سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، لیکن میں یہ گفتگو اس لیے نہیں کر رہا کہ مقام علی سمجھ میں آئے، بلکہ میں تو یہ گفتگو اس لیے کر رہا ہوں کہ علی کے در کا فقیر سمجھ میں آ جائے۔ ملک الموت حضرت سلیمان کے پاس بھی گیا، مگر اس مزاج سے کہ کوئی مہلت نہیں دی، کوئی اختیار نہیں دیا کہ جائیں بیٹھ جائیں، بس روح قبض کرنے آیا ہے، روح قبض گئی اور چلا گیا۔ لیکن جب یہی ملک الموت سلمان کے پاس مدائن میں روح قبض کرنے پہنچا، دروازے پہ پہنچا تو اندر گھسنے کی مجال نہیں تھی، دستک دی۔ سلمان نے پوچھا کون ہے؟ کہا ملک الموت ہوں، روح لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو سلمان نے اتنا کہا لوٹ جا، جب تک علی نہیں آئے گا سلمان نہیں جائے گا۔ یا
کائنات کی آمد ہوئی مدائن۔ حضرت سلمان کے گھر کے باہر دیکھا کہ ملک الموت کھڑا ہے۔ علی حجرے میں داخل ہوئے، سلمان سے ملاقات کی۔ سلمان نے کھڑے ہو کے دونوں ہاتھوں سے علی کو سلام کیا اور کہا کہ مولا کائنات نے کہا کہ اے سلمان، آپ کو لینے ملک الموت آ پہنچا ہے۔ سلمان کیا ارادہ ہے؟ کہا مولا آپ کو چھوڑ کے جانے کا جی نہیں چاہتا، مولا آپ کو چھوڑ کے جانے کا جی نہیں چاہتا۔ مولا کائنات نے کہا سلمان پریشان نہ ہو، یہاں بھی ہم ہیں وہاں بھی ہم ہیں۔ یہاں تو مادی صورت میں ظاہر ہو رہے ہیں، وہاں جاؤ گے تو ہماری حقیقی شخصیت کی زیارت نصیب ہوگی۔ تو اب عزیزان محترم، علی کے در کے نوکروں کا مقام اتنا بلند ہوتا ہے تو سوچو خود علی کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ تو جس کے دروازے کے فقیروں کا مقام ہم نہیں سمجھ سکتے، اس کا اپنا مقام کس طرح سمجھا جا سکتا ہے؟ تو اب جب اس مقام فضیلت تک پہنچ جائیں گے تو پھر زیارت کا یہ جملہ سمجھنا مشکل نہیں ہوگا۔ السلام علیکہ یا سر اللہ، اے اللہ کے راز آپ پر سلام ہو، اس لیے کہ ان کی ذات ذہنوں میں سما ہی نہیں سکتی۔ اللہ نے ان کی ذات کو ابھی ظاہر کیا ہی نہیں ہے، ان کی ذات کو اللہ نے ابھی روشن کیا ہی نہیں ہے۔ جتنا دنیا کے سامنے آیا اتنا لوگوں نے پہچان لیا۔ اب عزیزان محترم، امام ہی کی زیارت میں امام کا مقام اور مرتبہ اور امام کی ضرورت سمجھائی گئی۔ ایک سلام بھیجا، فرماتے ہیں السلام علیکہ یا حبل اللہ، سلام ہو آپ پر اے خدا کی رسی، آپ پر سلام ہو۔ اب قرآن مجید کی یہ آیت تو سبھی نے پڑھ رکھی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، تفرقے میں نہ پڑو۔ اللہ کی رسی کیا ہے دنیا آج تک یہ نہیں پہچانی، اللہ کی رسی کسے کہتے ہیں؟ لیکن امام علی نقی کی زیارت نے ہمیں یہ بتلا دیا کہ رسی ان کی ہستی ہے، جو ان کی ہستی سے جڑا ہوا ہے وہ اختلافات کا شکار نہیں ہوگا، جو ان سے دور ہو گیا وہ پھر تقسیمات میں مبتلا ہوتا چلا جائے گا۔ آج جو امت مسلمہ اتنی بٹی ہوئی ہے یہ علی کا دروازہ چھوڑنے کا نتیجہ ہے۔ دوسرا مقام اگر امامت کا سمجھنا ہے تو فرماتے ہیں السلام علیکہ یا رکن الدین، اے دین کے دل آپ پر سلام ہو۔ دین کا رکن ہے امام کی ذات، اور رکن اس شے کو کہتے ہیں کہ جو اگر چھوٹ جائے تو دین کی حقیقت ہی تبدیل ہو جائے، دین کی حقیقت ہی مٹ جائے۔ جو چیز حقیقت میں جو ہے وہ نہ رہے اسے رکن کہتے ہیں۔ اگر امامت ہے تو دین دین ہے، اگر امامت نہ ہو تو پھر دین دین نہیں ہے۔ اسی لیے نبی نے کہا تھا یا علی حبک ایمان و بغضک کفر، آپ کی محبت ایمان ہے اور آپ کا بغض کفر ہے۔ اب علی سے بغض رکھنے والا زبان پہ کلمہ پڑھتا بھی رہے تو وہ دیندار نہیں ہو سکتا۔ دیندار وہی ہوگا کہ جس کے پاس رکن دین موجود ہو، جس کے پاس دین کا دل موجود ہو۔ اور عزیزان محترم، امام کے مقام اور مرتبے کو سمجھانے کے لیے ایک اور سلام فرماتے ہیں السلام علیکہ یا حجت اللہ علی تحت العرش ومن تحت الثرا، اے اللہ کی حجت آپ پر سلام ہو، وہ حجت کہ جو عرش اعلیٰ سے اوپر جو کچھ بھی ہے اس پہ بھی آپ حجت ہیں، اور جو کچھ بھی ثریا سے نیچے ہے اس پہ بھی آپ حجت ہیں۔ اب عزیزان محترم، یہ سلام اگر یہ ہوتا کہ عرش اعلیٰ سے لے کے ثریا تک جو کچھ بھی ہے آپ اس پہ حجت ہیں تو یہ بات سمجھنا آسان تھی، اس لیے کہ عرش اعلیٰ کو انسان اجمالی طور پہ جانتا ہے کہ جہاں نبی کی معراج ہوئی وہ ہے عرش اعلیٰ، اور ثریا جو زمین کی طے ہے اسے ثریا کہتے ہیں۔ لیکن حجت خدا آپ پر سلام ہو، تحت عرش اعلیٰ سے لے کے ثریا تک جو کچھ بھی ہے اس پہ حجت یہ نہیں، بلکہ جو بھی عرش اعلیٰ سے اوپر ہے آپ اس پہ بھی حجت ہیں، جو ثریا سے نیچے ہے آپ اس پہ بھی حجت ہیں۔ اللہ نے یہ سلام اس لیے رکھا ہے کہ دنیا اس بات کو پہچانے کہ تمہارے تصور میں عرش اعلیٰ آ سکتا ہے، تمہارے تصور میں ثریا آ سکتی ہے۔ اگر میں یہ کہتا تو امامت کو ذہن میں لانے کی گستاخی کرتے، اس لیے میں نے بتا دیا جہاں تمہارا ذہن رسائی حاصل نہیں کر سکتا وہاں سے امام کے اختیارات کا آغاز ہوتا۔
جہاں تک پرے پرواز تخیل انسان کے اڑ ہی نہیں سکتے وہاں تک امامت کا اختیار موجود ہے۔ اللہ نے جنہیں عالمین پہ حجت بنایا ہے وہ ہمارے امام ہیں۔ عزیزان محترم، یہ خدا کا لاکھ شکر ہے کہ ہم کبھی بھی کسی ایسے کو امام نہیں مانتے جسے کسی کا غلام بننا پڑے۔ ہم تو اسی کو امام مانتے جس کے در کے سارے بڑے بڑے بھی غلام دکھائی دیتے ہیں۔ ایسے اماموں کو ہم مانتے ہیں کہ جن کا مقام اور مرتبہ عالی شان ہے، جن کا مقام اور مرتبہ بلند ترین ہے۔ امام جس سخت ماحول میں زندگی گزار رہے تھے، دیکھیے 3 امام ہیں کہ جن کی زندگی مشکل ترین حالات میں گزری ہے۔ امام محمد تقی، امام علی نقی اور امام حسن عسکری، تینوں امام مسلسل ایسے بادشاہوں کے زمانے میں رہے کہ جو شدید ترین دشمن اہل بیت رہے، اور ان سخت بادشاہوں میں متوکل جو تھا وہ سر فہرست تھا کہ جس کے اندر عداوت اہل بیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور ایسا دشمن آل محمد تھا کہ اس نے امام کو قید تو نہیں کیا لیکن زندگی کو قید خانے سے کم بھی نہیں رہنے دیا۔ امام رہنے والے تو تھے مدینے کے، مگر امام محمد تقی کی شہادت کے بعد امام کو 6 برس کی عمر میں مدینے سے سامرہ بلا لیا گیا۔ وہاں ظاہری طور پر تو حکومت نے ایک گھر دیا امام کو، مگر جس گھر میں امام رہتے تھے اس گھر کے چاروں کونے پہ فوجی تعینات رہتے تھے، کسی کو امام سے ملنے کی اجازت نہیں تھی اور امام کو کسی کے پاس جانے کی اجازت نہیں تھی۔ حتیٰ کہ اس نے ایک اور کام بھی کیا، اور وہ یہ کہ امام کو اور گھر کی مستورات کو علیحدہ رکھا، گھر کے مردوں کو علیحدہ رکھا۔ یہ کیوں چاہتا تھا کہ ایسا ہو؟ اس لیے کہ یہ جانتا تھا کہ نبی بتلا گئے ہیں کہ میرے 12 خلیفہ ہوں گے، 12 میری اولاد میں سے ہوں گے، نام بھی بتلا دیے تھے۔ اب یہ بڑے بڑے تو حقیقتیں جانتے تھے، یہ 12ویں کے آنے کو روکنا چاہتے تھے، جس طرح فرعون موسیٰ کے آنے کو روکنا چاہتا تھا۔ لیکن اللہ نے جب اپنا ارادہ پورا کرنا ہوتا ہے تو بندہ اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ انہوں نے امام کی زندگی کو اتنا سخت بنا دیا کہ جو ہدایت کرنے کے لیے آئے ہیں وہ ہدایت پہنچا ہی نہ سکیں، اپنی اذیتوں میں اور تکلیفوں میں الجھے رہیں۔ مگر امام نے اس وقت میں ایک حل نکالا، اور وہ یہ کہ اپنے کچھ نائب اور وکلا قرار دیے جو بچپنے ہی میں امام نے شاگرد بنائے تھے۔ انہیں حکم دیا، امام جانتے تھے اعجاز امامت سے کہ ہم تو اس کے بعد میسور کر دیے جائیں گے، تو اب جب ہم ظاہر نہیں ہوں گے تو آپ ہماری جانب سے دنیا میں لوگوں تک ہماری ولایت پہنچائیں گے، دین پہنچائیں گے، شریعت پہنچائیں گے۔ تو اب جتنے بھی وکیلوں کا سلسلہ ہے، جتنے بھی مجتہدین کا سلسلہ ہے، یہ امام کی موجودگی میں شروع ہو چکا تھا۔ امام نے اپنی جانب سے نائبین قرار دیے، اور وہ نائبین جاتے تھے اور لوگوں تک دین پہنچاتے تھے، لوگوں تک حقیقتیں پہنچاتے تھے۔ اب ایسے حالات میں امام زندگی گزار رہے ہیں۔ بادشاہ ظالم ترین بادشاہ ہے، سخت ترین بادشاہ ہے، ہر لمحے اس کی کوشش یہی رہتی تھی کہ امام کی توہین کر سکوں، امام کی کسی طرح سے تحقیر ہو جائے، رسوائی ہو جائے۔ لیکن جسے اللہ عزتیں عطا کرے اسے کوئی بندہ ذلیل اور رسوا نہیں کر سکتا۔ اب یہ بادشاہ ہونے کے باوجود بھی احساس کمتری کا شکار تھے۔ تخت ان کے پاس تھا، دولت ان کے پاس تھی، دنیا بھر کی آسائشیں ان کے پاس موجود تھیں، مگر پھر بھی ان کے دلوں میں اطمینان نہیں تھا۔ اور امام بے وطن بھی تھے، دولت سے بھی محروم کر رکھا تھا، اپنوں سے بھی محروم کر رکھا تھا، مگر جس مزاج سے امام کے لبوں پہ شکر الحمدللہ کی تسبیح جاری ہوتی تھی، تو وہ تسبیح جو سنے اس کے اپنے دل پہ اطمینان آ جائے۔ اب یہ حیرت ہے، احساس کمتری ہے کہ ہم تو اتنی مصیبتیں دیتے ہیں مگر ان کے وجود سے صبر اور تحمل نہیں جا رہا۔ ایک بار اس نے ایک حرکت کی، امام کو دربار میں بلایا، ہاتھ میں شراب کا کوزہ لیے بیٹھا تھا، نشے میں دھت تھا، امام کو بلا لیا دربار میں۔ یہ کس مزاج سے امام کے ساتھ رہتے تھے؟ اگر متوجہ ہیں تو آپ امام کی اس سختی کو محسوس کرنے کی کوشش کیجئے گا کہ یہ بادشاہ ہے، دربار میں بیٹھا ہے، شراب کے نشے میں دھت ہے، اور امام کو زبردستی دربار میں بلا لیا۔ لوگ پہنچے، سپاہی پہنچے، امام کو لے آئے دربار میں۔ رات کے پہر میں یہ نشے میں دھت، اس نے شراب کا جام امام کی طرف بڑھایا اور کہا کہ آپ بھی یہ شراب پیجئے۔
امام نے منہ پھیر کے اتنا جملہ کہا کہ اللہ نے ہمارے گوشت کو اور ہمارے خون کو ہر نجاست سے پاک رکھا ہے، یہ تمہارے لیے ہے، یہ ہماری خاطر نہیں ہے۔ تو اب اس نے امام کے ساتھ ایسی توہین آمیز حرکتیں کی جسے میں بیان نہیں کر سکتا۔ بھرے ہوئے دربار میں امام کو ستایا جا رہا ہے، تمسخر اڑایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے امام سے خواہش ظاہر کی، کہا میں بادشاہوں کے مزاج ہوتے تھے، شاعروں کو بلاتے تھے تو اشعار سنتے تھے، غزلیں سنتے تھے، امام سے درخواست کی کہ آپ غزل سنائیے، اور امام کو مجبور کیا جا رہا تھا۔ امام نے بڑا انکار کیا، کہتا ہے اگر غزل نہیں سنائیں گے تو آپ کو واپس گھر جانے نہیں دیا جائے گا۔ بہرحال امام نے اسی وقت فی البدی ایک غزل تیار کی جس کے 14 مصرے کتاب میں موجود ہیں۔ امام نے اسی وقت اس کے سامنے غزل پڑھنا شروع کی، اور ایسے ایسے شعر امام نے اس غزل میں رکھے کہ جس پہ نشہ چڑھا ہوا تھا سارا نشہ اترنا شروع ہو گیا۔ امام کے کلام میں اتنا اثر تھا، جب وہ غزل امام نے تمام کی، ہاتھ میں جو جام تھا وہ ہاتھ سے چھوٹ گیا، زمین پہ جام بھی گرا، یہ خود بھی زمین پہ گرا، بدن پہ کپکپی طاری ہو گئی۔ ایک بار اس نے سپاہیوں کو حکم دیا امام کو صحیح سلامت گھر واپس پہنچائے، اس سے آگے کلام سننے کی طاقت نہیں ہے۔ ڈر ہے کہ اگر مزید امام کچھ کہیں گے تو روح جسم سے پرواز کر جائے گی۔ یہ ہے مقام امامت۔ کوششیں بہت ہیں کہ امام کو تکلیف دی جائے، اذیت دی جائے، مگر ان کے بس میں یہ چیز نہیں ہے۔ اتنی عداوت دل میں تھی کہ اس نے اپنے زمانے میں حکم جاری کیا اور زیارت حسین پر ٹیکس لگا دیا کہ اب جو بھی روضہ حسین کی زیارت پہ جائے گا تو جانے سے پہلے ہاتھ کٹوائے گا۔ عداوت دل میں بھری ہوئی ہے آل محمد سے۔ اس کی زندگی کا بڑا مشن یہی تھا کہ نام حسین مٹ جائے، روضہ حسین اور آل رسول کا نام لیوا کوئی دنیا میں ہو ہی نہ۔ اب اس نے اس پہ کام کرنے کے لیے کہا بھائی ہاتھ کٹواؤ، زیارت پہ جاؤ۔ فوجی بھیج دیے، سرحد پہ لوگ پہنچ گئے، تلواریں ہوتی تھیں لیکن قافلے آنا بند نہیں ہوئے۔ قافلہ جاتا، لوگ ہاتھ کٹواتے، زیارت حسین کرتے۔ اب جب ایک مدت گزری، اس کے پاس ایک خط پہنچا جو عراق کے بارڈر سے آیا، کہا اے بادشاہ کچھ حکم تبدیل کرو، ہمارے پاس ہاتھوں کے انبار لگ گئے ہیں، ہجوم کا ہجوم آتا ہے، لوگوں نے آنا نہیں چھوڑا، ہاتھ کٹواتے ہیں مگر حسین کی زیارت پہ جاتے ہیں۔ جب اس نے خط پڑھا اس کی حالت غیر ہو گئی، کہا یہ کیسے ممکن ہے، اتنی سختی سہ کے بھی کوئی زیارت کو آ سکتا ہے؟ اس نے کہا میں یہ بات نہیں مانتا، تم مجھ سے جھوٹ کہتے ہو، میں خود آؤں گا اور نگرانی کروں گا، دیکھتا ہوں لوگ کیسے ہاتھ کٹوا کے زیارت پہ جاتے ہیں۔ یہ خط بھیجا اور اس کے بعد ایک خط اور بھیجا، کہا سنو میں آتا ہوں مگر قانون تبدیل کر دو، اب کہو جو بھی زیارت کرنا چاہتا ہے تو ایک بندے کو جان دینی پڑے گی، جو باقی بچیں کہ وہ زیارت کرائیں، ایک کو جان دینی پڑے گی، ایک کا سر کٹے گا تو دوسرا جائے گا۔ اور یہ حکم نافذ کرنے کے بعد یہ خود بھی پہنچ گیا بارڈر پہ، اور جب یہ پہنچا اس کا خیمہ نصب ہوا، جیسے ہی قافلہ آیا تو قافلے میں انہوں نے خبر پہنچا دی بھئی نیا قانون آیا ہے، اب ہاتھ نہیں کاٹیں گے، اب کسی ایک کی جان لیں گے، جو جان دے گا اس کے عوض میں دوسروں کو زیارت حسین کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ اب یہ جیسے ہی حکم سنایا تو جو کوئی بھی قافلے میں تھا ہر ایک آگے بڑھ کے کہہ رہا تھا میرا گلا کاٹ دو انہیں جانے دو، میرا گلا کاٹ دو انہیں جانے دو، میرا گلا کاٹ دو انہیں جانے دو۔ اب جب یہ بحث ہونے لگی اور وہاں ایک شور اٹھا تو یہ خیمے سے نکلا پریشان کہ کیسے لوگ ہو، اپنا گلا کٹوانے کو تیار ہو؟ تو لوگوں نے جواب دیا تو بادشاہ ہے، تجھے یہ محبت کی باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، تجھے یہ عشق کا مقام سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ جو بچ جائیں گے یہ حسین کی قبر چومیں گے، مگر جو گلا کٹوائے گا وہ حسین کے قدم چومے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی جان قربان کریں۔ اس نے مولا حسین کے روضے پہ حل بھی چلوایا کہ امام کے روضے کا نشان مٹ جائے، مگر لوگوں نے مقام امام حسین کو پہچان رکھا تھا، معرفت امام حسین حاصل کر رکھی تھی۔ اب کیونکہ اس نے اتنے ظلم ڈھائے آل محمد پر، اتنا ستم ڈھایا، حتیٰ کہ خود امام علی نقی کے بھائی کو زندہ جلا دیا گیا، اور
آپ کے برادر کا روضہ آج بھی موجود ہے۔ تو اب ایسے ماحول میں آل امام کا رہنا مناسب نہیں تھا۔ جب اتنی سختیاں وہاں ہونے لگی تو امام نے اپنی اولاد کو یہ حکم دیا کہ آپ ہجرت کر جائیں اور دنیا میں دوسرے کونوں میں جا کے پناہ لیں، اپنی پہچان کو چھپائیں، اس لیے کہ دنیا میں عداوت آل محمد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو اب نقوی سادات وہاں سے ہجرت کرتے ہوئے جو چلے تو پھر ہند میں آ کے پناہ گزین ہوئے، اور یہاں پھر ہمیں نقوی سادات زیادہ دکھائی دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں ظلم اور ستم اتنا زیادہ تھا سادات پر کہ وہاں رہنا کسی صورت بھی ممکن نہیں تھا۔ یہ خود حکم امام پر ہوا کہ سادات کو وہاں سے ہجرت کرنی پڑی۔ اب ایسی سختی میں زندگی گزارنے کے باوجود، اپنی پہچان چھپانے کے باوجود، ایک پہچان سادات نے نہیں چھوڑی، اور وہ یہ کہ حسین کے روضے کی زیارت، حسین کی عزاداری۔ کسی پہچان سے آئے، کسی نام سے آئے، لیکن جہاں بھی گئے محبت حسین لے کے گئے، حسین کی عزاداری لے کے گئے۔ جو عراق میں رہے وہ کربلا جاتے رہے، جو ہند میں پہنچے وہ حسین کی عزاداری لے کے پہنچے۔ آج عزاداری ہمارے یہاں بڑے زور و شور سے ہو رہی ہے، یہ آل امام نقی کا کرم ہے کہ ہم تک عزاداری پہنچی۔ تو اب عزیزان محترم، امام کے زمانے میں اتنی سختیوں کے باوجود زیارت حسین رکی نہیں، بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور یہ زیادت اس لیے بڑھتی جا رہی تھی کہ ظاہر کا مقام بڑا بلند ہے اور لوگ یہ بات پہچانتے تھے۔ امام علی نقی تو گھر میں محصور کر دیے گئے، مگر اب اس زمانے میں جو بھی زیارت پہ جاتا، امام کو خبر ملتی، امام اس پہ سلام بھیجتے اور ایک لفظ کہتے، السلام علیکہ یا ناصرہ جدتی فاطمہ الزہرا، سلام ہو تجھ پر اے میری دادی فاطمہ زہرا کے مددگار۔ جو حسین کے روضے کی زیارت پہ جاتا ہے وہ کوئی معمولی شخص نہیں ہوتا، وہ فاطمہ کا مددگار قرار پاتا ہے، وہ سیدہ کا ناصر قرار پاتا ہے۔ امام کے ایک چاہنے والے نے امام کی خدمت میں آ کے سلام کیا اور کہا، مولا میں کربلا جا رہا ہوں۔ امام بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ہی یہ سنا نا کہ وہ کربلا جا رہا ہے، امام اپنی مسند سے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے اسے سلام کیا، کہا سنو، جب کربلا جانا میرے لیے دعا کرنا۔ امام وقت ہیں مگر ایک انسان سے کہہ رہے ہیں جاؤ اور جانا تو میرے لیے دعا کرنا۔ اس نے پریشان ہو کے سوال کیا، کہا مولا آپ کے لیے میں دعا کروں؟ کہا ہاں، اگر تم اپنا مقام پہچان لیتے، اگر ظاہر حسین اپنے مقام اور مرتبے کو سمجھ لیتا تو کبھی روضہ حسین سے خود کو جدا نہ کرتا۔ اتنا بلند مقام ہے ظاہر حسین کا۔